میں پیر جان آغا سرہندی مجددی فاروقی نقشبندی یہ پیغام امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی زید مجدہ کے نام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ ناموس رسالت کے سلسلے میں یہ جو مسئلہ سندھ میں چل رہا ہے، ڈاکٹر شاہ نواز والا، اس ملعون نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد اس پر میرے چھوٹے بھائی جو آپ کی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، برخودار پیر عمر جان سرہندی صاحب نے FIR درج کروائی، اور ان کے ساتھ اور بھی علماء اور عوام تھے۔ پھر پولیس نے اس ملعون شاہ نواز کو ایک مقابلے میں بقول پولیس کے، وہ پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا، اور اس کو پھر جو ہے وہ جہنم واصل ہوا۔ اور اس معاملے کو سندھ کی جو قوم پرست تنظیمیں ہیں اور ملحد تنظیمیں جس میں GA سندھ اور اس کے نام نہاد دانشور اور یہ جو ایتھسٹ اور کمیونسٹ اور ایک آزاد خیال اور واحد قسم کی عورتیں، جس میں 2-3 عورتیں اور نام نہاد دانشور قوم پرست، انہوں نے سندھ حکومت پر صرف 200-300 لوگوں کو اکٹھا کر کے عمر کوٹ میں پریشر ڈالا اور کہ یہ FIR پیر عمر جان سرہندی پر ہونی چاہیے۔ تو ان کے پریشر میں آ کر پیپلز پارٹی کی جو سیکولر حکومت ہے، اس کے ہوم منسٹر ضیاء لنجار نے یہ FIR پیر عمر جان پر سرہندی پر اور ایک DIG اور 2 SSPs اور کچھ پولیس افسران جنہوں نے انکاؤنٹر کیا تھا اس پر داخل کی۔ اب اس کی مسلسل ATC کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اس کی ہیئرنگز اور پیشیاں چل رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جناب حافظ صاحب کہ 15-20 دن پہلے اس سلسلے میں عمر کوٹ میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا، جس میں یہ برخودار میرا چھوٹا بھائی اور سندھ کی تمام ذمہ داران اور کارکن اور ہماری پوری جماعت اور علماء اور مشائخ جمع ہوئے، اور انہوں نے یکجہتی کے لیے جمع ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے حضرات پتہ نہیں کیوں جب زیادہ کراؤڈ دیکھتے ہیں یا زیادہ عوام دیکھتے ہیں تو ہمارے علماء حضرات یا جو آج کل کے مشائخ حضرات ہیں، پھر وہ اصل بات کو بھول جاتے ہیں، مقصد کی، اور وہ لا یعنی باتیں کر کے پورا میلاد شریف پڑھ کے وہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں یہ مطالبہ کرنا تھا کہ یہ FIR جھوٹی ہے، FIR کو ختم کریں، اور جو 15-20 اریسٹ ہیں انہیں رہا کریں، اور پیر عمر جان صاحب پر یہ جھوٹی FIR ختم کریں، اور پولیس افسروں کو بھی رہا کریں۔ لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے، عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جمع ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اگر وہ دھرنے کا کہتے یا یہ مطالبات کرتے تو سندھ حکومت پر زبردست پریشر تھا اور وہ گھٹنے ٹیک دیتی۔ اس کے بعد پھر کراچی میں آپ نے دیکھا ان ملدوں نے گستاخیاں اور زیادہ گستاخیاں شروع کر دی، ان کو شے مل گئی۔ اب یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ پیر عمر جان سرہندی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کو کسی طرح سے یہ پریشر ڈلوا کر یہ اس جھوٹے کیس میں یہ اریسٹ کروائیں، اور یہ سارا جو پولیس نے انکاؤنٹر کیا یہ پیر عمر جان سرہندی کے گلے میں یہ پھندا ڈالیں۔ یہ ان کے ناپاک عزائم ہے، جس میں سندھ گورنمنٹ، سندھ کا منسٹر ضیاء لنجار، اور ایک ہمارے علاقے کا ہے منوس، ایک ملحد ہے، وہ منسٹر ہے سردار شاہ، وہ بھی ان کے ساتھ بالکل پارٹی بن کے ملحدوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے۔ کچھ ہی 3-4 دن پہلے کراچی میں یہ ملحد پھر جمع ہوئے، اور آپ ہی کی جماعت کے ہمارے ہی لوگ TLP کے وہ بھی جمع ہوئے۔ پھر آپ نے دیکھا کس طرح صفاقی کے ساتھ انہوں نے TLP والوں پر گولیاں چلائیں۔ ایک کارکن ہمارا ماجد رضوی شہید ہو گیا، اور ابھی بھی ذمہ داران جو کراچی کے ہیں، مفتی قاسم فخری اور کئی، وہ جیلوں میں ہیں، اور کسی بھی کوئی پولیس والا سسپینڈ نہیں ہوا، اس میں کوئی رینجر والا سسپینڈ نہیں ہوا۔ ملحدوں کو جو پولیس نے اٹھایا تھا ان کی مطالبے پر وہ سارے پولیس کی ٹیم سسپینڈ ہوئی، اور ملحدوں کو رات کو انہوں نے VIP پروٹوکول دے کر تھانوں میں رکھا، اور صبح کو انہیں رہا کر دیا، اور وہ پھر وہ بکواس اور گستاخیاں وہ ملحد لابی قادیانیوں کے ساتھ مل کر رہی ہے۔ تو جناب یہ قادیانی، یہ ہمارے علاقے میں یہ قادیانیوں کا گڑھ ہے۔ سب سے بڑا مورچہ قادیانیوں کے خلاف سندھ میں ہم ہیں۔ ہم ان کی کمین گاہوں کے خلاف
اور ان کی جو خلاف ورزیاں پاکستان کے آئین اور قانون کی یہ قادیانی کرتے ہیں، ہر وقت ہم آواز بلند کرتے ہیں. یہ آج سے نہیں، یہ سینکڑوں سال سے یہ ہمارے یہ خانقاہ یہ پورے پاکستان میں، پورے سندھ میں، یہ ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر یہ کام، یہ اس فقیر سے پھر یہ چھوٹے بھائیوں سے یہ کام ہم کر رہے ہیں. اور اس میں برخودار عمر جان سلمہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں. ابھی یہ قادیانی بھی ان ملحدوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور فل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملعون کو شہید ڈکلیئر کریں اور کسی طرح سے پیر عمر جان صاحب کو اریسٹ کروائیں. اور اریسٹ ہونا یا ناموس رسالت کے لیے گرفتار ہونا یہ تو مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ہمارے جد امجد سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوالیار میں ظالم بادشاہ کے آگے سجدہ نہیں کیا، انہیں بھی 3 سال جیل ہوئی، قید ہوئی. وہ ایک الگ بات ہے. یہ صعوبتیں، یہ ساری باتیں یہ پہلے سے ہم شروع سے ہی بھٹو کے زمانے سے ہمارے قبلہ حضرت صاحب بھٹو اور جی ایم سعید کے خلاف کھڑے ہوئے، پھر پرویز مشرف کے خلاف ہمارے حضرت صاحب کھڑے ہوئے، حق کا کلمہ بلند کیا. میں نے بھی حد المقدور ہر جگہ پیپلز پارٹی کے خلاف اور لادین جماعتوں کے خلاف اور ان بے دین سیاستوں کے خلاف ہر جگہ اعلاء کلمت الحق جو میری بساط ہے، وہ میں نے کیا ہے. اور آپ کی پارٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے 2017 میں آپ کے والد حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ فیض آباد میں تھا، اور 2 دن تو آیا ادھر لیکن 20 دن وہاں تھا. ان کی پوری سپورٹ، پھر پورے پاکستان میں لوگوں کو شامل کروانا. اس کے علاوہ یہ سندھ میں آپ کے والد کی درخواست پر میں نے اپنا چھوٹا بھائی، پوری خانقاہ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، میں نے اس کو اپنا سجادہ، اپنی دستار دے دی ہے، پوری جماعت کی ذمہ داری. لیکن اس کے باوجود اور بھی کئی گھریلو امور ہیں، میں نے آپ کے والد کے کہنے پر حوالے کیا. شمالی سندھ، جنوبی سندھ کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ ہمارے ہی کہنے پر شامل ہوئے، اور ہم نے سندھ میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا. اور برخودار عمر جان سلمہ نے سچائی اور خلوص کے ساتھ دن رات ایک کر کے، حالانکہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ عزت اور وہ فیڈ بیک اور وہ توقیر آپ کا جو خاندان ہے اس حساب سے یہ لوگ آپ کو نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے میرا بھائی ابھی تک وہ جبل استقامت بنا ہوا آپ کی پارٹی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے. یہ اس نے مجھے نہیں کہا کہ یہ میں ویڈیو بیان یہ اس کے لیے دوں، یہ میں اپنے طور پر، مجھے دکھ ہے آپ سے، مجھے آپ سے شکوہ ہے. حافظ سعد حسین رضوی صاحب، آپ چھوٹے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں جب آپ کے والد رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا لاہور میں رحمت اللہ عالمین مسجد، آپ ہماری خاطر تواضع کر رہے تھے. ان کی کتنی محبتیں میرے ساتھ، 6 گھنٹے ہم بیٹھے ہوئے تھے. فیصل شاہ گیلانی بھی تھا، پیر توصیف النبی بھی تھے. تو ان کی وہ محبتیں، شفقتیں یاد آتی ہیں. پھر آپ سے یہ شکوہ ہم کرتے، آپ ہم سے چھوٹے ہیں، ہمارا شکوہ بنتا آپ کے اوپر. آپ نے ابھی تک کوئی بھی ویڈیو بیان پیر عمر جان سرندی کے لیے نہیں دیا، اور آپ ہی کے ویڈیو بیان اور آپ ہی کے کال کا سب کو انتظار. یہاں سندھ گورنمنٹ اور یہ انتظامیہ بھی کہتی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو مت بلائیں، اگر وہ آئیں گے تو مسئلہ خراب ہوگا. مطلب آپ کا ویڈیو بیان بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، اور اب پورا کفر ہمارے خلاف متحد ہو چکا ہے. دھڑا دھڑ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ ان کے جلسے ہو رہے ہیں. ان کو سندھ گورنمنٹ پروٹوکول دے رہی ہے، ان ملحدوں کو، ان سندھی قوم پرستوں کو. اور یہ رسول اللہ کے شان میں روز فیس بک سے گستاخی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. میں بڑی سخت گفتگو کرتا ہوں ان کے خلاف. ہمیں ان سے وہ ڈر نہیں ہے کہ وہ یہ ہمیں یہ کر دیں گے، وہ ان میں ہمت نہیں ہے، ان بے غیرتوں میں، کہ یہ آ کر ہمارے سامنے آ کر ہم سے لڑیں. یہ قوم پرست اور یہ ملحد، وہ ہمیں اللہ سے ڈر ہے اور کسی سے ڈر نہیں. لیکن اس معاملے میں اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ خدا نہ خواستہ کہ آپ کی طرف سے اور ہماری طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی سستی ہو اور جس میں پیر عمر جان سرندی کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے، یا ہمارے خاندان کی جو عزت ہے، جو توقیر ہے، اس میں کوئی سبکی ہو جائے یا کوئی سستی ہو جائے، تو یہ بہت بڑا، یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. آج بھی انہوں نے میرپور خاص میں ہائی کورٹ میں درخواست دی اور ہائی کورٹ نے یہ کیس FIA کے حوالے کیا. مطلب پوری گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پیر عمر جان سرندی کو اریسٹ کروا کر پورا جھوٹا کیس ان پر ڈالیں اور اپنے پولیس آفیسروں کو بچائیں، DIGs کو، SSP کو. یہ سندھ گورنمنٹ کی، ضیاء لنجار، سردار شاہ اور ان لوگوں کی یہ ساری پالیسی ہے. تو آپ مہربانی کریں، آپ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بیان سخت قسم کا اور مؤثر قسم کا، ٹھوس
وہ ریکارڈ کروائیں پیر عمر جان سرہندی کے حق میں، اور سندھ گورنمنٹ کو یہ واضح پیغام دیں کہ ایک ہفتے کا کی مہلت ہے. اگر پیر عمر جان سرہندی کا اس جھوٹی FIR میں کوئی پروف نہیں ہے، وہ وہاں نہ تھے ہی نہیں، لوکیشن نہیں بتاتی، اگر نام نہیں نکالا گیا تو ہم ایک ہفتے کے اندر میرپور خاص آئیں گے، عمر کوٹ، اور میرپور خاص سے عمر کوٹ تک مارچ کریں گے اور وہاں ہم دھرنا دیں گے. اور یہ آپ اس سے یہ فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ وہ جو کارکن شہید ہوا ماجد رضوی، اس کے لیے، اور وہ جو اسیران ہیں ناموس رسالت کے قاسم فخری صاحب والے، وہ، اور عمر کوٹ میں 15 ہمارے لوگ اریسٹ ہیں، 20 لوگ، ابھی یہ 20 اور علماء کو، لوگوں کو بے گناہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ نے ایک ٹھوس، مثبت، اور ایک اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جس طرح امیر المجاہدین جلالی انداز میں جو بیان دیتے تھے، اس انداز میں آپ نے ایک جاندار بیان دینا ہے، ٹھوس بیان دینا ہے. اور یہ میری آپ سے گزارش ہے. میں آپ سے بڑا ہو کر آپ کو یہ شفقت سے کہہ رہا ہوں. دل میں دکھ بہت زیادہ ہے مجھے، آپ سے شکوہ بھی ہے، لیکن میں بہرحال اتمام حجت کے لیے مجھے لوگوں نے بہت مجبور کیا، اس لیے میں یہ ویڈیو بیان آپ کو تک پہنچا رہا ہوں. کل علماء اور مشائخ لاہور کا ایک وفد ہماری جماعت کا آپ سے روبرو مسجد رحمت اللہ العالمین میں بھی ملے گا. اس وقت تک یہ بیان لائیو ہو کر آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اور میرا مدعا اور جو بھی میں نے بیان کیا وہ بھی آپ تک پہنچ